چوتھا کام، ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کاش اس بات کو جس نے سمجھا، آج اللہ نے برکتیں بھی دی، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پہ جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو میرے پاس جانے دو۔ یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا، اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، لمن الان الکلام واطعم الطعام واتبع الصیام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، یہ 5 لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کی زبان میں نرمی آ جائے، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو پے در پے روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے، لَأَنْ أَدْعُوا عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 10 مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيل، میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان 10 ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں۔ تو میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں، لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں۔ وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے، وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا کتنا بڑا کام، اور کیا کہہ رہے ہیں سلف، 10 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، آپ اس کو ڈانٹیے مت۔ ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا، اس کو پتہ نہیں، آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لیے روزوں کا پابند بنا دے۔ ڈانٹیے مت۔ یہ لقمہ جو ہے یہ لقمہ معمولی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے؟ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجیے۔ یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجیے، دعوت دیجیے، خیر خواہی کیجیے،
بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے، مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجیے۔ تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا، اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا۔ آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے۔ میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں۔ مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے۔ کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا۔ اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے۔ سارا دن دعا کا موقع ہے۔ اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں اپنے بندے کو
بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. رب کے بارے میں بدظنی نہ کیجیے. اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس نظریے سے کرو یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا. کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے. اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی. اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی. کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں. ایسی دعا نہ کیجیے. یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں. نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے. اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں. اما، پہلی چیز ان یعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے. واما ان يدخرها له في الاخره، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے. اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے. ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی تھی. سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے. صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے. اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے. اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम किस्म का सदका करते, आप माल का भी सदका करते। और कैसे? कर्रीहिल मुरसला। सहाबा किराम और सलफ का यह तरीका था, जितना रमजान में खर्च करते उतना कभी भी खर्च न करते। क्यों? नेकी का इजाफा होता है, ये तकर्रुब इलाही का मौसम है, इसलिए रमजान में बुखल न कीजिए। अगर आप महंगे से महंगे खाने खाते हैं रमजान में, तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा सुन्नत की तनफीज कीजिए। सुन्नत क्या है? कान युफ्तिरु अला रुतुबात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजा खजूरों से इफ्तारी करते। फ़इन लम यजिद फ़अला तमरात। ताजा खजूरें न मिलती तो आप खुश्क खजूरों से इफ्तारी करते। फ़इन लम यजिद फ़हसा हस्वन मिन मा। अगर दोनों किस्म की खजूरें नहीं तो फिर आप पानी से इफ्तारी कर लेते। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, कान युहिब्बुल माअल हुल। आप मीठा पानी पसंद करते। व कान युहिब्बुल असल। तीसरी रिवायत, आप शहद को पसंद करते। तो आपको जहां रमजान में खर्च करना है, एक उसूल सामने रखिए, सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल का किया। अगर वो मेरे मकदूर में है, मैं वो चीज खरीद सकता हूं, तो बजाय इसके मैं दूसरी चीजों पे इतने पैसे खर्च करूं, मुझे ताजा खजूरों को अवेल करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअम सुहूरुल मर अत्तमर। आदमी की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहरी के वक्त खजूरें खाता होगा। सब लोग कहते हैं ये इफ्तारी की एक आइटम है, और वो भी वही जिसको पता है सुन्नत है, वगरना मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात तो आ जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।